بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے روشنائی، سجاد ظہیر کا لکھا ہوا روشنائی۔ اس سبق کا یہاں تک ہو چکا ہے، آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک دن صبح کے سیشن کے بعد دوپہر کو کسان کانفرنس کا اجلاس نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے سیشن کے بعد، سیشن جانتے ہیں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے کئی سیشن میں ہوتا ہے، کوئی لمبا پروگرام ہوتا ہے تو سیشن میں ہوتا ہے، یعنی بیچ بیچ میں وقفہ ہوتا ہے تو اس کو سیشن بولتے ہیں۔ تو ایک دن صبح کے سیشن کے بعد دوپہر کو کسان کانفرنس کا اجلاس نہیں تھا۔ اجلاس یعنی جلسہ، پروگرام نہیں تھا۔ اسی دن تیسرے پہر کو مصنفین کی کانفرنس جلیاں والا باغ کے چبوترے پر ہوئی۔ اسی دن تیسرے پہر کو، اسی دن تیسرے پہر یعنی دن کا 3 حصہ گزر گیا تھا، تو تیسرے پہر یعنی شام کے وقت، اسی دن تیسرے پہر کو مصنفین کی کانفرنس جلیاں والا باغ کے چبوترے پر ہوئی۔ چبوترا کہتے ہیں جو بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اونچا کر کے لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو اسی کو چبوترے پر ہوئی۔ اوپر ایک پھٹا سا شامیانہ تھا، اوپر ایک پھٹا سا شامیانہ تھا۔ اوپر جو شامیانہ ڈالتے ہیں، پنڈال ڈالتے ہیں، اسی کو شامیانہ کہتے ہیں، پنڈال کہتے ہیں۔ اوپر ایک پھٹا سا شامیانہ تھا اور نیچے ایک میلی پرانی دری، اور نیچے ایک میلی پرانی دری، نیچے بچھاتے ہیں اس کو دری بولتے ہیں، جو صبح کے کسان جلسے کے بعد اور بھی مٹی میں لتھڑ گئی تھی، جو صبح کے کسان جلسے کے بعد اور بھی مٹی میں لتھڑ گئی تھی، اور جسے کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا، اور جسے کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ کرسیاں یا میز وہاں بالکل نہ تھی، کرسیاں یا میز وہاں بالکل نہ تھی، میز یعنی ٹیبل۔ اس لیے سب لوگ دری پر بیٹھ گئے، اس لیے سب لوگ دری پر بیٹھ گئے۔ کانفرنس میں شریک ہونے والوں میں سب تو مجھے یاد نہیں، کانفرنس میں شریک ہونے والوں میں سب تو مجھے یاد نہیں، لیکن وہ جن کی صورتیں ابھی تک نظروں میں ہیں یہ تھے، لیکن وہ جن کی صورتیں ابھی تک نظروں میں ہیں یہ ہیں۔ چراغ حسن حسرت، چراغ حسن حسرت، ڈاکٹر تاثیر، فیروز الدین منصور، یہ فیروز الدین ہی ہے، اس کو دین میں الف لام کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا، تو فیروز الدین منصور۔ ٹیکا رام سخن، پروفیسر محب الحسن، یہ ہے رگھونش کمار کپور، ڈی اے وی کالج رگھوپتی چوپڑا، ڈی اے وی کالج، یہ ہے رگھوپتی چوپڑا۔ پروفیسر سنت سنگھ، خالصہ کالج، یعنی خالصہ کالج کے یہ پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر اشرف فیض، ان کے علاوہ پنجاب کے کئی عوامی کسان شاعر بھی تھے، شعر و شاعری کرنے والوں کو شاعر کہتے ہیں۔ عوام یعنی پبلک، عوامی کسان شاعر بھی تھے۔ مجھے ظہیر کاشمیری یا کرشن چندر کی اس کانفرنس میں شرکت یاد نہیں، مجھے ظہیر کاشمیری یا کرشن چندر کی اس کانفرنس میں شرکت یاد نہیں، ممکن ہے رہے ہوں، ممکن یعنی ہو سکتا ہے رہے ہوں۔
اس وقت ادیب کی حیثیت سے ہم انہیں نہیں جانتے تھے، اس وقت ادیب کی حیثیت سے ہم انہیں نہیں جانتے تھے۔ اجلاس میں پنجاب کے دوسرے شہروں کے بھی نمائندے تھے، اجلاس میں پنجاب کے دوسرے شہروں کے بھی نمائندے تھے۔ نمائندے یعنی کرتا دھرتا کرنے والے، نمائندگی کرنے والے شہروں کے بھی نمائندے تھے، جن کی کل تعداد 25-30 رہی ہوگی، جن کی کل تعداد 25-30 رہی ہوگی، لیکن حاضرین کی تعداد کئی سو تھی، لیکن حاضرین کی تعداد کئی سو تھی، جو پورے چبوترے پر سمٹے بیٹھے تھے، جو پورے چبوترے پر سمٹے بیٹھے تھے۔ ان میں اکثر طالب علم، ان میں اکثر طالب علم، اکثر یعنی زیادہ تر طالب علم، شہر کے نوجوان، شہر کے نوجوان، دانشور اور وہ کسان تھے۔ دانشور، دانشور یعنی عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ، دانشور اور وہ کسان تھے جن کو ادب، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، جن کو ادب، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی۔ اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد نہیں، اس کانفرنس کی روداد، روداد کہتے ہیں یعنی اس کی کیفیت، اس کے حالات، اس کی رپورٹ، اس کی کرتا دھرتا، ٹھیک ہے، وہ سب یاد نہیں ہے۔ اس کانفرنس کی روداد مجھے یاد نہیں، ممکن ہے فیض کو یاد ہو، ممکن ہے فیض کو یاد ہو، فیض یہ نام ہے کہ اس کو یاد ہو، یا ان کے پاس کانفرنس کی تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہو، یا ان کے پاس کانفرنس کی تجاویز، تجاویز یعنی وہی رپورٹ، اس کے کانفرنس کے پورے حالات، اس کی پوری کیفیات، کانفرنس کی تجاویز اور بحثوں کی رپورٹ محفوظ ہو، محفوظ ہو یعنی سیف ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی روداد سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کی روداد سے زیادہ اہم اس کا ماحول اور اس کی فضا تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سر و سامانی اور بے ترتیبی پر مجھے کس قدر جھنجھلاہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کانفرنس کی بے سر و سامانی یعنی کوئی سامان وغیرہ نہیں تھا تو اسی کو بے سر و سامانی، اور بے ترتیبی یعنی کوئی ترتیب نہیں تھی، بے ترتیبی تھی، بے ترتیبی پر مجھے کس قدر جھنجھلاہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی، یعنی بہت بے چینی، اور میں مطمئن نہیں تھا، بہت کس قدر جھنجھلاہٹ اور بے اطمینانی ہوئی تھی۔ اس ہنگامے میں سنجیدہ ادبی بحث ممکن نہ تھی، اس ہنگامے میں یعنی بہت انتظام صحیح نہیں تھا، تو کہہ رہے سنجیدہ ادبی بحث یعنی ادبی انداز میں، سنجیدگی کے ساتھ ادبی انداز میں بحث کرنا صحیح نہیں لگ رہا تھا، ممکن نہ تھی، کیونکہ بہت ہنگامے تھی، کوئی سامان صحیح ڈھنگ کا نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، بے ترتیبی تھی، کوئی سیٹنگ وغیرہ صحیح سے نہیں تھا، تو اس ہنگامے میں سنجیدہ ادبی بحث ممکن نہ تھی۔ مگر ادب میں محض سنجیدگی ہی کی تو ضرورت نہیں، مگر ادب میں محض سنجیدگی، محض یعنی صرف سنجیدگی ہی کی تو ضرورت نہیں۔ درمیانہ طبقے کے دانشور جو اپنے کو عام طور سے تنہا، کمزور اور بے بس تصور کرتے ہیں، درمیانہ طبقے کے یعنی بیچ کے لوگ کہ جو دانشور ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، جو اپنے کو عام طور سے تنہا یعنی اکیلا اور کمزور اور بے بس تصور کرتے ہیں، تصور یعنی سمجھتے ہیں، کیا محنت کش عوام کے مجمع کی طاقت سے اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندار بنانا نہیں چاہتے؟ کیا محنت کش یعنی محنت کرنے والے عوام کے مجمع کی طاقت سے
اپنی روح اور نفس کو تازہ اور جاندار بنانا نہیں چاہتے۔ بوڑھے، نوجوان اور درمیانہ عمر کے محنت کشوں کی ہزاروں آنکھیں چاروں طرف سے تعجب اور ہمدردی کے ساتھ جلیاں والا باغ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس مجمع کو دیکھ رہی تھی۔ بوڑھے، نوجوان اور درمیانہ عمر کے محنت کشوں کی ہزاروں آنکھیں چاروں طرف سے تعجب اور ہمدردی کے ساتھ جلیاں والا باغ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس مجمع کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں ان کی بہت سی باتیں نہ آتی ہو ان کی سمجھ میں ان کی بہت سی باتیں نہ آتی ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ادیب ان کی طرف ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوگی کہ کاش یہ ایسی زبان میں بات کرتے جو ان کی سمجھ میں پوری طرح آتی، اور ادیب بھی سوچتے ہوں گے ابھی ہم ان کے بیچ میں بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن ان کی زبان میں ان کے دل کی بات کہنے کے لیے ہمیں اور زیادہ ان کے پاس جانا ہوگا۔ حب وطن کا وہ شعلہ جو جلیاں والا باغ کے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا تھا۔ حب وطن یعنی وطن کی محبت کا وہ شعلہ یعنی بہت زیادہ، شعلہ آگ کے انگارے کو کہتے ہیں، تو محبت کا شعلہ کہہ رہے ہیں، محبت کا وہ انگارہ۔ حب وطن کا وہ شعلہ جو جلیاں والا باغ کے شہیدوں نے اپنا خون بہا کر روشن کیا تھا، کیا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی ادب کی لکیروں کو بھی تابندہ نہیں کرے گا؟ کیا ایک نہ ایک دن ہمارے قومی ادب کی لکیروں کو بھی، اپنی قومی ادب کی لکیروں کو بھی تابندہ نہیں کرے گا؟ تابندہ یعنی روشن نہیں کرے گا۔ ایسی لکیریں اور ایسے لفظ جو عوام کے دلوں میں گھب جائے، یعنی ان کے دلوں میں سما جائے، ان کے دل کو اچھا لگے، ان کے دل میں بالکل گھس جائے، اور ان کے دماغ میں اجالا کریں اور ان کو آزادی اور ترقی کی شاہراہ پر زیادہ تیزی اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں، یعنی راستے پر زیادہ تیزی اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں۔ تو آج یہیں تک۔